والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور فیضان ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 1037 سے لے کر 1045 تک ہے۔ ہمارا نیا باب شروع ہو رہا ہے، وہ ہے اذان کا باب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور جماعت کی پہلی صف میں کتنا اجر و ثواب رکھا ہے، تو لوگ اس کے لیے قرہ اندازی کریں گے۔ دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان دینے میں کتنا اجر اللہ نے رکھا ہے، یا نماز کو بجماعت ادا کرنے میں پہلی صف میں بالخصوص کتنا اجر رکھا ہے، تو تم کوشش کرو کہ قرہ اندازی کی جائے۔ جب ہم قرہ اندازی کرتے ہیں تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ میرا انعام نکل آئے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں موٹر سائیکل کی قرہ اندازی ہوتی ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے میرا نکل آئے تاکہ میں لے جاؤں، یا کوئی پرائز بورڈ لے لے، کہتا جی پہلا انعام میرا ہی لگ جائے، خواہش ہوتی ہے یہ انعام مجھے مل جائے۔ اب بتایا جا رہا ہے اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے کہ تم قرہ اندازی کرو، تو اب کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز جب جماعت کے لیے آئیں گے پہلی صف میں بیٹھنا ہے۔ کبھی اس کے لیے قرہ اندازی کی؟ ہم کہتے ہیں یار چل تو آگے چلا جائے، یار سستی کرتے ہیں، اور ایک بات تو پیچھے کھڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں تم آگے جاؤ، ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، چل تو آگے چلا جا۔ اور یہی معاملہ اگر بجلی کا بل جمع کرانے کی بات آ جائے تو ساری لائن کو کراس کر کے سب سے پہلے آپ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں کہ پہلا میرا بل جمع ہو جائے، تو ہے کہ نہیں ہو جائے؟ لیکن دین کے معاملے میں اتنی سستی، ایسی بے وقوفی، اور دنیا کے معاملے میں بڑی ہوشیاری، تو اتنی ہوشیاری ہمیں دین کے معاملے بھی بولیے ہونی چاہیے۔ اگلی بات جو حدیث میں بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں نماز ظہر ادا کرنے میں با جماعت ادا کتنا اجر و ثواب رکھا ہے، تو تم کوشش کرو کہ دوڑتے ہوئے آؤ گے اس کے لیے۔ لیکن آج ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر کچھ کہتے ہیں مصلی یہیں بچھا کے پڑھ لی جائے، مسجد میں نہ جایا جائے، اور بعض لوگ کہتے ہیں گرمی بہت ہے چلو گھر میں ہی ادا کر لو۔ تھوڑی سی یہ جو گرمی برداشت کریں گے نا انشاءاللہ، اس کی برکت سے قبر کی گرمی کم ہو جائے گی اور قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا حصہ جو حدیث کا بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز عشاء اور فجر کی نماز میں جانتے کتنا اجر رکھا ہے، اس کی بات جماعت ادا کرنے میں۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم گھسیٹتے ہوئے بھی آؤ گے، یا گھسیٹ کے لایا جاتا ہے نا کسی کو، تم اس طرح بھی آؤ گے، تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتنا جو ثواب رکھا ہے۔ تو کوشش کریں کوئی نماز ضائع نہ ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث مبارکہ جو کہ مسلم کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مؤذنوں کی جو گردنیں ہوں گی نا وہ لمبی ہوں گی، مؤذنوں کی جو گردنیں ہوں گی وہ لمبی ہوں گی۔ اگلی حدیث مبارکہ جو کہ متفق علیہ ہے، یعنی کہ بخاری موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ اب بہت اہم بات آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، شیطان جو ہے نا بھاگ جاتا ہے،
کیسے بھاگتا ہے؟ جیسے کہ اس کی ریح خارج ہو جائے، جیسے ہوا خارج ہو جائے انسان کی، ایسے تیزی سے بھاگتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے نا وہاں تک نکل جاتا ہے۔ اذان ختم ہوئی پھر آ جاتا ہے، اب اقامت ہوتی ہے نا پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو گئی تو پھر آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ وہ پھر بندے کو خیالات میں مبتلا کرتا ہے، فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، فلاں یاد کر، تو وہ شیطان اسے خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کو حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے آدمی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کون سی رکعت پڑھ رہا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے۔ اب ذہن میں مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، وہ یہ جس کو زیادہ وسوسے آتے ہیں، وسوسے آنے کا یہ ایک مرض ہے، اور جانتے ہیں مرض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ امام حاکم اس کو مستدرک الحاکم کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے، فرماتے ہیں جو غسل خانے میں جو پیشاب کرتا ہے نا، اس کی پیشاب کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو وسوسے کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو نہانے کی جگہ میں پیشاب بولیے نہیں کرنا چاہیے، اس سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ آگے آپ کے اب ایک بات اس حدیث کی شرح میں اور بیان کر دیتا ہوں۔ ایک ہے خیال کا آنا اور ایک ہے خیال کا لے جانا، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آپ نماز پڑھنے کوئی خیال آ گیا آپ اس کو جھڑک سکتے ہیں، دیکھیے کسی خیال میں گم ہو جانا یہ اس کے غافل ہونے کی دلیل ہے، تو اگر خیال آ جائے تو اس میں گم نہیں ہونا ہے، اسے توجہ ہٹا کے رکھنی ہے تاکہ نماز آپ کے صحیح تو پیدا ہو سکے۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، جب کسی توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے تو انسان غلطی کر بیٹھتا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ چونکہ تکرار کے ساتھ ایک حدیث کو کئی بار آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت بھی مسلم کے اندر موجود ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اذان دے تم جو کلمات سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ ایک حدیث میں آیا جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تم بھی وہی کہہ دو، اور ایک میں آیا ہے کہ اس کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے۔ پھر عقلی جو کام کی بات اور عقیدے کی بات رسول اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے، فرماتے ہیں جب اذان ہو جائے تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھو۔ عرب تو کہی نا سبحان اللہ، حضور نے حکم دیا ہے اب مجھ پہ درود پڑھو، تو اذان کے بعد درود پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ سنمائی بات آپ کے؟ پھر پہلے پڑھنا کیا ہوا؟ اگر اذان کے بعد سنت ہو رہا ہے، حکم مل رہا ہے، پہلے پڑھنا کیا ہے؟ تو پہلے پڑھنا بھی شرعن جائز، پہلے پڑھنا بھی اذان سے پہلے شرعن بولے کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس حدیث میں بات بیان ہو رہی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 رحمتیں۔ اب اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اذان سے پہلے کیوں پڑھا، بات کیوں نہیں پڑھتے؟ بات پہ تو اعتراض کرتے نہیں نا، اس لیے کہ اس کا ثبوت موجود ہے، اور حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے بتائیے کیا اذان اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ ارے بول تو دیجیے، یقین کریں بولنے کے کوئی پیسے نہیں ہے، اذان اچھا کام ہے نا، تو پھر درود پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ جب اذان سے پہ اذان اچھا کام، نبی پاک کا فرمان ہے ہر اچھے کام سے پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے، تو اذان سے پہلے درود سلام پڑھنا چاہیے۔ اس کا ثبوت بتا دیا، دلیل میں نے بتا دی۔ اب اہم بات آ رہی وہ یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب تم میرے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو، حضور کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو، وسیلہ کا بھی ثبوت اس حدیث سے مل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جو میرے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔
تو بتائیے اب ہم نے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگنی ہے تاکہ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے اور قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت بھی ہمیں مل جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔